دو ہی چیز میں رشک کر سکتے، یعنی انوے دو چیزوں میں الاؤڈ ہے۔ ایک جس کے پاس دین کا علم ہے اور وہ لوگوں کو سیکھے اور سکھائے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے پاس ویلتھ ہے، دن میں بھی خرچ کرے اور رات میں بھی خرچ کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دونوں ہی چیزوں میں پرمیسیبل ہے انوے۔ ایک ہے جو شخص کو علم دیا گیا ہے، اور کس کا علم ہے؟ قرآن اور سنت کا علم، اور وہ خود بھی سیکھتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کے پاس دولت دی گئی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں الاؤڈ ہے انوے کرنا، ادروائز انوے کرنا، حسد کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ حسد کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے، غارت ہو جاتے۔ پارہ نمبر 23 وما لیا، پارہ 23، اور یہ کنٹینیو ہوتی ہے سورۃ الیاسین سے، پھر ہم کنٹینیو کریں گے اور سورہ زمر بھی آئیں گا، اور سورہ زمر پھر نیکسٹ پارے میں کنٹینیو ہوگا اس کا۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکی، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے۔ یہ ایک شخص دور سے بھاگتا ہوا آیا، اور رجل مومن، اور یہ بات کو کنوے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بات سچ ہے، اللہ کی بات کو مان لو، اور یہ سچی بات ہے، اور اس کی بات جو ہے 2-3 پروفٹس بھیجتے لیکن ان لوگ بلیو نہیں کرتے۔ تو وہ بات بتا رہا ہے، کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہ دے سکے، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے۔ اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سو تم میری بات سنو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک شخص بھاگتے ہوئے آیا اور وہ ایمان لا لیا، اور وہ کہہ رہا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں۔ آگے فرمایا جاتا ہے، حکم ہو گیا کہ بہشت میں داخل ہو جا، اور وہ بولا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ آیت نمبر 26 میں کیا ہے، یہ کلائمیکس ہے، بتایا جا رہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب کس کو کہا جا رہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ جو شخص جو بھاگ کے آ کے بات کو کنوے کیا تھا کہ ایمان لا لو، تو لوگ کیا ہوا جب اس کی بات سنے ایمان لانے کے بارے میں، اور کچھ لوگ اس کو پتھر سے مارے، اور کوئی بھی جب بات بتائی جاتی ہے اس کے کچھ کانسیکوینسز رہتے، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس کی بات سے راضی خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، جنت میں داخل کر دی۔ تو یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شخص کو جنت میں داخل کر دیے۔ تو اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہا، مطلب ایون تو وہ جنت میں چلے گیا لیکن سٹل اس کو کنسرن ہے دوسرے لوگوں کا۔ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل فرمایا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہن بجھ کر پڑے رہ گئے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کرے، سینڈ کر دیے عذاب۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ لوگ
اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجور کے، انگور کے باغات لگائے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا یہ شکر نہ کریں گے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے، ٹریز ہے گرو کر رہے ہیں، اس میں فروٹس لگ رہے ہیں، تو کون ہے جو گرو کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ، وہ ذات پاک ہے۔ سبحان الذی خلق ازواج کلہا، وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، زمین کے، نباتات کے، اور خود ان کے، اور ان چیزوں کے جن کی ان کو خبر نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کا جو زبردست ہے اور علم والا ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ چاند کیسا ہے؟ لونا کیلنڈر پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے، تو چاند دیکھ کے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، چاند دیکھ کے عید ہوتی، نہ تو سورج ہی چاند تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح گیلیکسی میں آربیٹل جو چینجز ہے، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ہم نے ایسے ہی چیزیں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، کشتی میں، بوٹ میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، اور کیا ہے، جیسا اینیملز پہ ماؤنٹ ہو کے جاتے، اب جو کارز ہے، بڑے بڑے وہیکلز ہے، اور اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دے تو پھر نہ ان کی فریاد سنیں گے اور نہ ہی بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہی ہے اللہ کے اذن سے ٹرانسپورٹیشن ہو رہا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو غرق کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ غرق ہو جائیں گا تو تم کیا کر سکتے؟ مگر یہ ہماری رحمت ہے، اور ایک عرصے تک ان کے فائدہ دینا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہو اس عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی کہ انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو۔ جب بھی نشانیاں آئیں لیکن ان لوگ منہ موڑ لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، تو کافر مومنون سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا وہ خود کھلا دیتا، تم تو کھلی غلطی میں ہو۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ہی نہیں کھلا رہا تو ہم کیوں کھلائیں؟ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ دھمکی ایک معنی میں عذاب چاہ رہے ہیں، ان دیٹ سینس یہ تو ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کے اس حال میں آ پکڑے گی جب وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وصیت کرنے کا موقع ہوگا اور نہ وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے، مطلب اچانک عذاب آ کے پکڑ لیں گا۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، آیت نمبر 51 میں، نفخ فی الصور، اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے آ جگایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، یعنی مرقدنا ایسا ہے کہ ایسے خبر جس کے مارکس بھی مٹ گئے، پرانے خبر وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں لوگ سب۔ یہ صرف ایک روز کی آواز ہوگی جس سے سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، پھر اس روز کسی پر ظلم نہ ہوگا اور تم کو بدلہ انہی کاموں کا ملے گا جو تم کرتے ہیں، جو کر کے آ رہے ہیں اس کا ہی بدلہ ملنے والا ہے، کوئی میریکل نہیں ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 55، ان اصحاب الجنتی یوم فی شغل فاکہون، جنت والے اس روز عیش و آرام میں مصروف ہوں گے،
وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور وہ طلب کریں گے فوراً موجود ہوں گے۔ بیویاں یہاں پر بات ہو رہی ہے ازواج، ازواج زوج کی جمع ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف اسپاؤس کی بات ہو رہی ہے، اور جو بھی ان لوگ چاہیں گے وہ فوراً ان کو پیش کر دیا جائے گا۔ اور جنت کی عورتیں اور اس میں کیا خوبی بیان کی گئی ہے، جو زیادہ بچے پیدا کرنا اور زیادہ رائچیس لوگوں کی بات ہوئی، اینڈ یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے میوے ہر چیز، مطلب صرف سوچنا ہے، طلب کرنا ہے، وہ موجود ہو جائے گا جنت میں۔ مہربان اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اب یہ جو آنر کیے جا رہے ہیں وہ جنت والے ہیں، اور مجرموں کو کیا ہوا، سپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، آیت نمبر 61۔ اور یہ کہ میری عبادت کیا کرنا یہی سیدھا راستہ، اور شیطان نے تم میں سے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا تو تم سمجھتے نہیں۔ یہی وہ دوزخ ہے جس کی تم کو خبر دی جاتی ہے، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں داخل ہو جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگ ڈینائی کرے، کفر کرے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ تو منہ کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ؟ سیل کر دیے، لیکن ہاتھ، پیر، سکن سب گواہی دیں گے۔ حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں ان کا منہ سیل کر دیا جائے گا، اور فرسٹ تھنگ جو ان کی بات کریں گی باڈی میں سے وہ ہے تھائز، پام آف یور ہینڈ۔ اور اندر حدیث میں بھی بتایا جاتا کہ تھائز بات کریں گے، فلیش بات کریں گے، گوشت بات کریں گا، ہڈیاں بات کریں گے، اور یہاں پر ہمارا سکن ہمارے خلاف گواہی دیں گا یا ہمارے فیور میں، کیونکہ ہمارے منہ پہ کنٹرول نہیں رہے گا۔ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ منہ سے بات کرنے کے لیے الاؤ کر سکتا، تو وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا۔ سکن ہمارا ہمارے لیے گواہی دینے والا ہے، تو ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم چاہے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دے تو پھر یہ راستے کی طرف دوڑنے تو کہاں سے دیکھیں گے؟ تو آیت نمبر 66 اور پھر آیت نمبر 68 میں، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے ہم خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ تو 68 آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو زیادہ عمر دیتے، بوڑھی عمر تک زندہ رہتے، کوئی جلدی مر جاتے، پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہم نے رسول کو شہر کہنے میں نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شان کی موافق ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ شاعری نہیں ہے، یہ قرآن ہے، کوئی پوئٹری نہیں ہے، اور اینجل جبرائیل کے تھرو قرآن بھیجا گیا، ریولیشن ہوا تاکہ ڈرائے ایسے شخص کو جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت پوری ہو چکی ہے، اور ہم نے ان کو تابع کر دیا، تو بعض تو ان میں سے ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں، اگر یہ جانور ہمارے تابع نہیں ہوتے تو ہم اس کو کیسا سیکریفائس کرتے اور کیسا اس پہ سواری کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق بن کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں۔ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے، کہ ان لوگ جو بات کر رہے تھے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو رہا تھا، تو بول رہے کہ نہیں، غم مت کرو، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگے اور اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ کہتے ہیں ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ آیت نمبر 78 میں، مطلب ریزریکشن، جو دوبارہ جی اٹھنے کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی اچھا کام بھی نہیں کرنا چاہتے ان لوگ۔ انسان کو جب معلوم ہو جائے گا کہ اس کا جنت اور دوزخ کا حساب ہے، اور فرام دا ڈے یو ڈائی اینجل آف ڈیتھ آئیں گے، پھر خبر کا ہے،
اور پھر ڈے آف ججمنٹ میں اٹھائے جائیں گے، چاہے مٹھی ہو جاؤ، ہڈی ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے پہلی بار تو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ آپ فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، چرین پرین ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیے۔ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو وہ پاک ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کے طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 83 پہ یہ سورہ ختم ہوتا۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلَكُوتُ كُلَّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورۃ الصافات مکی صورت ہے، 182 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، مطلب لائنز میں اچھے روز بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے۔ تو اینجلز کیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ روز بنا کے کھڑے ہوتے۔ اینجلز اوبیڈینٹ ہے، اللہ کے تابع ہے، اور ڈے آف ججمنٹ میں بھی ان لوگ روز میں آئیں گے۔ حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ کمپینینز کو کہا گیا کہ تم ایسے روز بناؤ جیسے کہ اینجلز بناتے اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو کیسے بناتے؟ فرسٹ رو کمپلیٹ ہو جاتی، کوئی گیپ نہیں رہتا، پھر اس کے بعد فالوئنگ روز بنتے۔ تو اسی طرح صحابہ اکرام بناتے تھے، اور ہم جب رو بناتے ہیں نماز کے لیے کوشش کریں کہ بیچ میں گیپ نہ ہو۔ بیچ میں گیپ رہنے سے کیا ہوتا؟ شیطان بیچ میں آ جاتا، اور جیسا فرشتے صف بنا کے ہے تو ہم نماز میں بھی ایسے ہی صف بنانا ہے۔ بلا شبہ ہم نے دنیا کے آسمان کو زینت بخشی ہے عجیب قسم کی، یعنی ستاروں سے، اور ہر شریر شیطان کے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، وہ ہر طرف سے مار مار کر ڈھکیل دیے جاتے ہیں۔ 7 اور 8 آیت میں پہلے شیطان کیا کرتے تھے؟ کوئی بات جا کے آسمان پہ کان لگا کے سن لیتے تھے، پھر وہ بات آ کے جادوگر کو 100 جھوٹ ملا کے ایک سچ بتا دیتے تھے۔ اب وہ نہیں، اب وہ اسٹرکٹلی اتنا زیادہ پہرا ہے کہ اگر ان لوگ سننا بھی چاہے تو ان کو مار کے ڈھکیل دیتے، اور ان کے لیے دائمی عذاب بھی ہوگا، مگر جو شیطان خبر لے ہی بھاگے تو اس کے پیچھے آگ کا جلتا ہوا شعلہ چھوڑ دیا جاتا۔ اب کوئی سمجھے کہ شیطان کوئی نیوز لے کے بھاگ رہا تو اس کے پیچھے کیا ہوتا؟ ایک آگ کا شعلہ چھوڑ دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو پری اسلامک سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شوٹنگ سٹار ہے، تو لوگ سمجھتے کہ اچھا بہت بڑا انسان پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ نہیں، یہ کوئی بڑا انسان پیدا ہوا، نہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی، یہ ایک کمانڈ ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ شیطان کو، مردود کو مار رہے، شیطان ہو جن ہو، کیونکہ وہ لویسٹ سکائی پہ آ کے باتیں سننا چاہتے۔ اکثریت جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ سمجھتے جو شوٹنگ سٹار جو اس کو دیکھ کے دعا مانگتے، نہیں، وہ تو شیطان کو مارا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ پیدائش میں زیادہ سخت ہے یا وہ چیزیں جن کو ہم نے پیدا کی ہے؟ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ایک چپکتی ہوئی مٹی سے، بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں اور یہ مذاق بناتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت نہیں مانتے۔ آیت نمبر 13 میں، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزرے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ہاں، اور تم ہیوملیٹ ہو گئے، اور وہ تو بس ایک آواز ہوگی تو یکا یک دیکھ لیں گے اور کہیں گے ہائے شامت عمل، یہ حساب کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے،
جیسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ان لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اچانک وہ فیصلے کا دن آ جائیں گا، اور پھر بار بار بتایا جا رہا ہے اللہ کے سوائے پھر ان کو دوزخ کے راستے پر چلا دو، اور ان کو روکے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے، سوال و جواب کریں گے اور کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس آتے تھے؟ بڑے زور سے وہ جواب کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور تو نہ تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ تو بول رہے کہ تم خود ڈیویٹ ہو گئے، تم ہی تو بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس آتے تھے۔ ہمارے بارے میں تو ہمارے رب کی بات پوری ہو گئی ہے، ہم سب کو مزہ چکائیں گے۔ اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ استغفر اللہ! کیا ہے، جب بھی پروفٹس آئے ان کو دیوانہ، شاعر، مجنون کہتے ہیں، اور اپنی جو گاڈز ہے، ڈیئٹیز ہے، آئیڈلز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یعنی اور تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ ہاں، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں، آیت نمبر 40، الا عباد اللہ مخلصین، ان کے لیے روزی ہے جن کے حال معلوم ہے، یعنی میوہ اور ان کا احترام کیا جائے گا، نعمتوں کے باغات ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے شراب کے جام لائے جائیں گے جو بہتی ہوئی شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے، سفید ہوگی پینے والوں کے لیے، نہایت لذیذ، بہت ہی اچھی لذیذ شراب ہوگی۔ اس شراب سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ وہ متوالے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں، اتنے گورے فیر۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرے ایک ہم نشین تھا، مطلب ایک میرا ساتھی تھا، آیت نمبر 51 میں۔ سو ہی از ویریفائنگ اباؤٹ دیٹ ساتھی۔ ایک میرا ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ کیا تم بھی ایسے باتوں کے بوار کرنے والے ہو کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈی ہو گئے تو کیا ہم کو جزا اور سزا ملے گی؟ وہ کہے گا کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ اب آیت نمبر 54 میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کو معلوم کرنا ہے کہ کیا ہوا اس کو۔ تو وہ جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا ہوتا، مطلب وہ گمراہ ہے، اب وہ ہیل فائر میں ہے، اور اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی انہی میں سے ہو جاتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کا نہیں، مگر جو پہلی بار مرنا تھا سو وہ تو مر چکے، اور ہمیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی نعمت کے لیے تو عمل کرنے والوں کا عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 61 میں بتایا جا رہا ہے جو عمل کر کے آئے ان کے لیے ہی جنت ہے۔ حدیث میں آتا ایک گڈ کمپینین کیا ہے؟ ایسا ہے جیسے کہ خوشبو کی طرح، جو پرفیوم بیچتے تو اگر اس کے پاس جا کے بیٹھو تو خوشبو آئیں گی، لیکن ایک جو کلساہٹ رہتی بلیکس میں تو ان کے پاس سے کیا آتا؟ پوری کلساہٹ لے کے اٹھتے۔ تو ایک اچھا فرینڈ ویسا ہے، اور برا فرینڈ کیا ہے؟ کالک لے کے اٹھنا۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جو رائچیس نہیں ہیں، جو ڈس بلیورز ہے، اور اپنا فرینڈشپ اسی کے ساتھ لاسٹ لانگ ہوتی جو اخلاص ہو اور اللہ کی توحید کے لیے، اور ایسا دوست ہو جو اللہ سے جوڑنے والا ہو، نہ کہ ایسا دوست جو لوگوں سے مطلب دنیا داری تو ہے لیکن آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔
بیسٹ فرینڈز اس دن اینیمیز ہو جائیں گے، سورہ زخرف میں آتا. اور ڈے آف ججمنٹ میں صرف کون کام آئیں گے، کون بیسٹ آف دا بیسٹ رہیں گے، آپ کے بیسٹیز کون رہیں گے؟ رائچیس، متقین رہیں گے. اور سورہ مریم میں بھی کیا فرمایا جاتا؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، رحمان ان کے لیے افیکشن ہے. تو دوستیاں وہی کام آئیں گی جو ایمان کے لیے ہے. یہاں پر دوزخ والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہم نے اس کو ظالم کے لیے عذاب بنا رکھا ہے، کیونکہ ان کی مہمانداری اسی وجہ سے ہو رہی، انکار کرنے کی وجہ سے. اس کے خوشے شیطانوں کے سر جیسے ہوں گے. سو دوزخ اسی میں سے کہیں گی، اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے. پھر کھولتا ہوا پانی ان کو ملا کر دیا جائے گا. پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹائے جائے گا. انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ میں پایا تھا، پھر یہ بھی انہی کے پیچھے دوڑتے چلے گئے، جو خود نہیں معلوم کرتے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. دنیا داری تو کیا ہے، پرانے زمانے کے جو باتیں تھے وہ چھوڑ دیتے، نہ پرانے کپڑے پہنتے، لیٹسٹ قسم کا فیشن فالو کریں گے اور لیٹسٹ قسم کی پڑھائی کریں گے. لیکن قرآن اور سنت میں صحیح علم حاصل نہیں کریں گے. کیوں نہیں سوچتے کہ پیرنٹس غلط ہو سکتے، فور فادرز غلط ہو سکتے؟ تو دین کے لیے آپ خود علم حاصل کریں قرآن اور سنت کا. اور ہم نے ان کی اولاد کو بھی باقی رہنے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رہنے دی. بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. رائچیس جو انبیاء اکرام آکے جائے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور ابراہیم بھی انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے جب وہ اپنے رب کے پاس پاک دل لے کر آئے. آیت نمبر 84 میں بتایا جا رہا ہے اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم. قلب سلیم کیا ہے؟ ساؤنڈ ہارٹ ہے، اور جس میں کوئی بلیمشز نہیں ہے، کوئی ٹیڑھپن نہیں ہے، جس میں کوئی شرک نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ میں 260 آیت میں جب اللہ سے پوچھتے کہ مجھے ری ایشورنس چاہیے، میرے دل کو مطمئن کر دیجئے، لِتَطْمَئِنَّ قلبی، تو ان کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، شک نہیں تھا، ریب نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کوئی شک اور ڈاؤٹ سے فری ہے. اور ابن سیرین فرماتے ساؤنڈ ہارٹ کیا ہے؟ جو ایسا جو سنسیارٹی کے اللہ کے طرف رجوع کرے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیے، اپنے والد صاحب کو بات سمجھائے، جب نہیں سمجھ میں آئی تو وہاں سے چلے گئے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ بھی کتنی خیرخوائی کرے، بیابان میں چھوڑ دیے تاکہ وہاں بسے لوگ. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنسیارٹی، وہ قلب سلیم کیا تھا، ساؤنڈ ہارٹ. جب گڈ نیوز دی گئی ہے لیکن لوط علیہ السلام کے قوم پہ کوئی عذاب آنے والا تھا تو بہت کنسرن تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مومن کے کیا رائٹس ہے؟ 6 رائٹس ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پہ. فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا ہے؟ جب آپ کو سلام کیا جائے، سلام کا جواب دو. اگر کوئی کھانے کے لیے انوائٹ کرے تو اس کو انویٹیشن کے ایکسیپٹ کرو. اور کوئی آپ سے مشورہ کرے تو سنسیئر اچھا مشورہ دو، ان کو برا مشورہ مت دو. کوئی چھینک مارے الحمدللہ تو یا رحمک اللہ کہو. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو وزٹ کرو اور جنازے کو فالو کرو. اور ایک حدیث آتا، اس میں بتایا جاتا کہ 3 تھنگس ہے جو ایک بلیورز میں رہتی. وہ بٹرے نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، سنسیارٹی رہتی فار دا سیک آف اللہ، اور سنسیئر ایڈوائس دیتا، اور اپنی جماعت کانگریگیشن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. تو ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے جیسا قلب سلیم رکھنا. قلب سلیم کا 2 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا، 2 مرتبہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکس میں آیا. کلین ہارٹ، پیور ہارٹ، سنسیئر ہارٹ ہے جس میں ذکر ہے اور جس میں کوئی شک نہیں ہے، حنیف ہے، سبمسو ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے.
تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ تو پھر وہ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبود کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ابراہیم نے ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر تو لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم ایسے چیزوں کو پوجتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور ان چیزوں کو جو تم نے بنائے ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو، یعنی آگ کا بڑا، اور اس کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ سورہ انبیاء میں بھی آتا کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرا وکیل ہے، کارساز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچا لیے، آگ کو ٹھنڈی کر دیے اور سلامتی والے کر دیے۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی تو ہم نے انہی کو زیر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بچا لیے، پروٹیکٹ کر لیے۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ایون دو اون فیملی، اپنے فادر ان کے اگینسٹ ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ آگے نکل کے چلے گئے۔ اے میرے رب تو مجھے ایک اولاد عطا فرما جو نیکوں میں سے ایک ہو۔ تو ربی حبلی من الصالحین، صالح اولاد کی دعا، جس کی اولاد نہیں ہے وہ کثرت سے دعا کریے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولڈ ایج میں، سارہ علیہ السلام بہت اولڈ ہو گئے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیے، تو کبھی مایوس مت ہوئیے، مایوسی کفر ہے۔ اور زکریا علیہ السلام بھی کیا فرماتے؟ میں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوں، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ دینے والا ہے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ ذبح کرنے کا، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور پوچھے کہ میں تم کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بولے کہ آپ مجھے سبمسو پائیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ جو آپ کو آرڈر دیے آپ وہ کریے، میں اس بات میں سبمسو رہوں گا، ان کی اولاد نے کہا۔ اور یہ جب وہ سیکریفائس کرنے لگے اپنی اولاد کو، وہاں پر مینڈا آ گیا، اور وہاں سے پھر بقرعید میں ہم جو گوٹ سیکریفائس کرتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے اچھا چاہتا تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتا، حلوت الایمان، سویٹنس آف دا ایمان۔ تو سویٹنس آف دا ایمان ایسے ہی نہیں ملتا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا، کتنے چیزوں سے گو تھرو کرے لیکن ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑے، اور ان کی اولاد کے لیے بھی بہت سبمسو تھے۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی، وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں اتاری تھی، اور دونوں کی اولادوں میں بعض نیک بھی ہیں اور بعض ایسے جو سری اپنے نقصان کرنے والے ہیں، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی بڑے احسانات کیے ہیں۔ آیت نمبر 133، اور لوط بھی رسولوں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے بچایا، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب ابھی بھی عبرت ناک منظر ہے، اور ایسے بستیوں سے جلدی گزرنا جانا ہے، ہلاکت ہے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو وہ اسی کے پیٹ میں رہتے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، کیوں؟ وہ غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ کشتی میں جب سوار ہوتے تو وہ ہیوی ہو جاتی کشتی، اور بار بار کرہ ڈالتے اور انہی کا نام نکلتا، تو جب اتار دیا گیا تو مچھلی ان کو نگل لی، ویل ان کو نگل لیتی، اور اس میں ویل میں جب چلے جاتے، غم کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا،
لیکن جب وہ دعا کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے۔ اگر یہ کلمات وہ نہیں پڑھتے تو ہمیشہ کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کلمات پڑھنے کے وجہ سے اینجلز بولتے ہم تو یہ پہچانتے یہ آواز، اور ان کو پیٹ میں سے نکال دیتے مچھلی کے، اور ایک کنارے لا کے چھوڑ دیتے، اور وہاں پر ان کے اوپر ایک بیل اگ جاتی، اور بتایا جاتا کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے وہ پورا جو ان کا باڈی کو جو بھی چپک گیا تھا، بیل لگ گئی، پانی کے کنارے آ گئے، وہ سب چیز ان کے لیے بینیفیشل تھی، اور وہ ایک معنی میں ان کو پوری بیل کور کر لی تھی اور پانی کے کنارے آ گئے تھے، اور ہم نے ان کے اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور وہ دیکھ رہے تھے؟ خبردار، وہ اپنی سکون تراشی سے کہتے ہیں۔ یہ سارے من گھڑت باتیں مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کے جو بیٹیاں ہیں اور فرشتے کیا ہے، اینجلز ان کی وائف ہے، اللہ تو ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور خود بھی اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ جب ان کے لیے بیٹی ہوتی تو ان لوگ بہت سیڈ ہو جاتے، مگر اللہ کے خاص بندے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، تم سب اللہ کے خلاف بن نہیں سکتے مگر اسی کو جو دوزخ میں جانے والا ہو۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے کہ وہی ہے، غالب کیا جائے گا، اور ہمارے لشکر ہی غالب رہتے ہیں۔ تو ایک وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال نہ کیجیے اور ان کو دیکھتے رہیے، وہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 175 میں ایک معنی میں دھمکی دی جا رہی ہے، اور ایک وقت تک آپ ان کا خیال نہ کیجیے اور دیکھتے رہیے۔ آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے، پاک ہے اس سے جو یہ باتیں ہیں بناتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر۔ آیت نمبر 180 اور 182 میں، اور ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے والحمد للہ رب العالمین، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ سورۃ الصاد آیت نمبر، اس میں نمبر آف آیتیں 88 ہے، another مکی سورہ، اور پھر مکی صورت میں توحید کی بات آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قرآن کی قسم ہے جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو، لیکن کافر لوگ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا ہے، تو وہ فریاد کرنے لگے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا۔ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ آسمان اور زمین جو کچھ ان دونوں میں ہے، ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں لے کر آسمان پر چڑھ جائے۔ یہاں شکست کھائے ہوئے لوگوں میں اسی کے کسی گروہ کا لشکر ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد کی قوم اور میخوں والے فرعون کی قوم جھٹلا چکی ہے، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا کے رہنے والوں نے وہی یہی گروہ ہے، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ یہ سارے ڈینائی کرے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کے لیے پنشمنٹ سینڈ کر دیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھے، بلا شبہ وہ بہت رجوع ہونے والے تھے۔ آیت نمبر 17، ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا تھا کہ صبح اور شام ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرے۔ آیت نمبر 18،
تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کس طرح حمد و ثنا کرتے تھے، اور داؤد علیہ السلام اواب تھے، پلٹ پلٹ کے اللہ کے طرف رجوع کرنے والے۔ داؤد علیہ السلام بہت رائچیس پرسن تھے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت بھی دیے تھے، کس طرح وہ بادشاہت بھی تھی، اور وہ خود کماتے تھے، مطلب جو ڈیلی روٹین ان کی تھی۔ اور بتایا جاتا ہے داؤد علیہ السلام زبور بہت آسانی سے پڑھ لیتے، اینیملز کے سیڈل تیار کرتے کرتے پوری زبور پڑھ لیتے منہ زبانی۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا صبح شام ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیجیے، اور پرندوں کو بھی جو جمع رہتے تھے سب ان کی وجہ سے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا، اور ان کو ہم نے دانائی بخشی تھی اور فیصلہ کرنے والا خطاب عطا فرمایا ہے۔ دانائی ہم بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ہمارے اندر بھی فیصلہ کرنے والی حکمت ہو۔ اور کیا آپ کے پاس ان کے جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر آئے عبادت خانے کی طرف؟ داؤد علیہ السلام پریئر چیمبر میں تھے، نماز جو اپنی عبادت کر رہے تھے، تو دو لوگ پھلانگ کے آ گئے ان کے چیمبر میں، اور ان کو کچھ پوچھنا تھا۔ جب وہ داؤد کے پاس اندر داخل ہوئے تو وہ ان سے خبر گائی۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے، ہم سے ایک نہ دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمیں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے، اور آپ بے انصافی نہ کیجیے، اور ہم کو سیدھی راہ دکھائیے۔ تو اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کے پاس یہ دو لوگ آئے کود کے اور بتائے کہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ آیت نمبر 23، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 شیپس ہے، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، میرے پاس ایک شیپ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے۔ تو ایک کے پاس 99 ہے، ایک کے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو دوسرا والا جس کے پاس 99 ہے وہ کہہ رہا کہ وہ ایک بھی دے دو، جس کے پاس ایک ہے وہ کہہ رہا کہ یہ مجھے دبا رہا ہے۔ تو جب ہی داؤد علیہ السلام کو فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے، اور ان کو کچھ یاد آتا، داؤد نے کہا بے شک وہ تم پر ظلم کرتا ہے، جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ داؤد نے خیال کیا اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ یہ بات سے ان کو یاد آیا کہ یہ تو زیادتی ہے، یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ تو اس بات سے داؤد علیہ السلام کو یاد آیا کہ ان سے بھی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی مسٹیک ہو گئی، اور اللہ سے وہ رجوع کرتے۔ اب کیا غلطی تھی، کیا ہے، وہ تفاسیر میں منشن نہیں کیا، اللہ عالم۔ تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے پاس قرب اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اور خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے عذاب سخت ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کا دن کو بھلا دیا۔ جو ڈے آف ججمنٹ، حساب کے دن کو بھلا دیے تو ان کے لیے کیا ہے، پنشمنٹ ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیز ان دونوں میں ہے بیکار نہیں بنایا۔ یہ کافروں کے گمان ہے، سو کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان دیا، وہ نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والا۔ داؤد علیہ السلام بھی ویسی تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی تعریف ہو رہی۔ جب شام کو ان کے سامنے اصیل عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو کہا افسوس، میں اس مال کی محبت میں اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو میرے سامنے پھر لاؤ۔ پھر ان کے ٹانگوں کو اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام جب گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اللہ کی تعریف کرتے تھے، لیکن ذرا بھی
اگر اللہ کی تعریف سے رہ گئے اور کیریڈ اوے ہو گئے یہ گھوڑوں میں اس میں، تو اپنی غفلت کو بھی ریئلائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ کم کہ میں ان لوگوں کو دیکھنے میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کیا۔ مطلب اتنا رجوع کرنے والے، اتنا اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ پھر آیت نمبر 34 میں بتایا جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کو ٹیسٹ کرے، ایک دھڑ ڈال دیے تھے کرسی پہ۔ اب یہ کیا دھڑ تھا، کیا ان کی اولاد تھی جو پیرالائزڈ ہو گئی تھی یا کیا بات تھی، تفاسیر سے یہ مکمل بات نہیں پتہ چلتی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے قصور معاف فرما دیجئے، مجھے ایک سلطنت مرحمت فرمائے کہ میرے علاوہ کسی کو بھی نصیب نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا۔ آیت نمبر 35 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک سلطنت مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے۔ ہم اللہ سے مانگنا ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ سب دینے والا ہے، لیکن کیا چیز نے مانگنا ہے کہ دوسروں سے چھن جائے، رشتہ داری کاٹنا، یہ دشمنیوں کے باتیں نہیں مانگنا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہے نرمی سے چل کر جائے، اور جنات کو بھی تابع کر دیا، یعنی عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خور کو بھی، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہنے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے عطیہ ہے، سو تم کہاں کسی کو دو یا نہ دو، تم سے کسی کا حساب نہ لیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو اور اسپیشلٹی کیا دی ہوئی تھی کہ ان کے فیور میں ہوائیں تھے، وہ جہاں چاہے چلے جاتے تھے۔ کوئی جیٹ فلائٹ ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور وہ جو سلطنت چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دی۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے بلیسنگز دیے اور وہ بہت زیادہ تھینکفل تھے، اور جن ان کے قابو میں تھے، جو ورک اسائن کرتے تھے جنوں کو وہ کرتے تھے، اور بڑے بڑے یوٹنسلس تھے جو اس میں کھانے جو بنتے، آج بھی دیکھیے اتنے بڑے یوٹنسلس میں، اور جن کوتا لگا کے پانی میں سے کوئی چیز لانا رہتا وہ بھی لاتے۔ اور کوئین شیبا کے سٹوری میں ہم دیکھتے کہ ایک جن کو کہتے کہ تخت لے کے آؤ، تو بلنک آف این آئی میں وہ تخت لے کے آ جاتا۔ اور ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بھی یاد کیجیے، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد ہے، اور وہ حضرت ہمارے نزدیک منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اور یاد کیجیے اسماعیل، یسع، ذوالکفل کو، یہ سب بھی سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ جو رائچیس تھے پروفٹس، ان کے بارے میں ون آفٹر another مینشن کیا جا رہا ہے کہ کتنے رائچیس تھے۔ اب پھر جہنم والوں کے لیے کھولتا ہوا پانی اور بگڑا ہوا منہ، ان کے لیے یہی ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے یہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اسے دگنا عذاب دیجیے۔ کیوں کہہ رہے دگنا عذاب؟ وہ کہیں گے کہ تم پر اللہ کی مار ہو، تم ہی تو ہمارے سامنے مصیبت لائے، اور یہ دوزخ بڑی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 60 اور 61 میں جو لوگ ڈیویٹڈ ہو گئے وہ دوسروں کو قصوروار بتا رہے ہیں اور بول رہے کہ تمہارے وجہ سے ہوا، اس وجہ سے دگنا عذاب۔ یہ بات کہ دوزخیوں کا لڑنا جھگڑنا بالکل سچ ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، جو واحد ہے اور غلبے والا ہے۔ زمین آسمان کا بنانے والا وہی ہے، وہی مالک ہے، غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 70، میرے طرف تو اس لیے وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں، ان میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ سب سجدہ کیے لیکن ابلیس نہیں کیا، وہ تکبر کیا اور وہ کہا کہ میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔
اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس روز تک مہلت دے دے کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا تو تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے خاص بندے ہیں۔ کہا یہ سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں، مطلب چنے ہوئے بندوں کو ابلیس بھٹکا نہیں سکتا۔ آپ فرما دے کہ میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن تو دنیا والوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے اور کچھ ہی عرصہ بعد تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر، زمر یعنی گروپ آف پیپل کو ڈریگ کیا جائے گا جنت میں، گروپ آف پیپل کو ڈریگ کیا جائے گا دوزخ میں۔ اس میں 75 آیتیں ہیں۔ another مکی سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین۔ یہ کتاب قرآن اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی ہے جو غالب حکمت والی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھو خالص عبادت اللہ کے لیے سزاوار ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوائے اور شرکا بنائے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو محض اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دے، تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ اس نے تم کو ایک آدمی سے پیدا کیا ہے، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے 4 پاؤں کو 8 جوڑے بنائے۔ وہ تم کو پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں، مطلب 3 اندھیرے ہیں کہ اندر ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت، مطلب جو ماں کے پیٹ میں 3 لیئرز کی بات ہو رہی۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہت ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے رحمت سے نوازتا ہے تو جس کے لیے وہ پکارتا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس کو رحمت دیے بھول جاتا اور اللہ کا شریک بناتا ہے، شرک کرتا، لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دیتا۔ آپ کہہ دیجئے اے کافر اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اور اٹھا لو، تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو اپنے رب سے ڈرا کرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بھی بے شمار ثواب ملے گا۔ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کا عذاب سے بہت اندیشہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوائے جس کو چاہے عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے وہ ہے جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی کھلا نقصان ہے، مطلب خود بھی ڈیویٹ ہو گئے، گھر والوں کو۔ سورہ تحریم میں کیا تھا؟ قُوا انفسکم اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو یہ میرے بندے مجھ سے ڈرو، اور جنہوں نے اس سے پرہیز کیا وہ بتوں کو پوجے اور اللہ کی طرف رجوع کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کر دیا، پھر اس سے کھیتی اگتی ہے جس کے مختلف رنگ ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے مطلب ڈرائی، تو تم اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، پوری ڈرائی ہو جاتی۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کائنات کے نشانیاں ہیں، یہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن سخت عذاب کو اپنے چہرے پر لگے گا اور ظالموں سے کہے جائے گا کہ اب مزہ چکھو اس کے جو تم کرتے تھے، تو کیا یہ اور ایسے نہ ہو برابر ہو سکتا ہے؟ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ سارے باتیں اللہ تعالیٰ جو اس میں بیان کر رہے ہیں، تو یہاں سورۃ الزمر جو ہے کہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، میں آپ کو منشن کر دوں، سورہ زمر آیت نمبر 31 پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے سورہ زمر آیت نمبر 31 پہ پارہ کمپلیٹ ہوتا، سورہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، سورہ کمپلیٹ ہوگا پارہ نمبر 24 میں، ہم یہ 23 پارہ کر رہے ہیں، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے کہ وہ قرآن عربی زبان کی جس میں کوئی کجی نہیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا وہ ہے کہ آقا ایک ہی غلام، مطلب ایک مالک ہے اور ایک غلام۔ یہاں پر بہت سارے اگر اس کے آقا ہے تو کون زیادہ سبمسف رہے گا؟ ایک کے لیے۔ تو اللہ ایک ہے، ایک کے لیے ہم سبمسف ہے اللہ تعالیٰ کے، ہم کمپلیٹ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مننا ہے اور ان کو بھی مننا ہے۔ پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مقدمات پیش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کو جانا ہے، سب کی ڈیتھ ہونے والی ہے، ایون اینجل آف ڈیتھ کو بھی مرنا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد